बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हम ख्याल जजों के घेरा तंग होना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही आवाज़ें आ रही हैं और जजमेंट्स पे जजमेंट्स आ रही हैं। अब मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है कि आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, जो बराह रास्त डायरेक्ट दरखास्तें सुनती है, आइनी दरखास्तें, और जिसके आर्टिकल के तहत सुओ मोटो नोटिस लिया जा रहा है, उस पर रूल्स बनने तक समात जो है वो रोक दी जाए। ये जो समात हो रही है इलेक्शन वाली, केपी और पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से पीटीआई की दरखास्त है, ये भी उसी आर्टिकल के तहत है। क्या अब इसकी समात रुक जाएगी? और ये फैसला देने वाले जो जज हैं 3 रुकनी बेंच के, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये उस 5 रुकनी बेंच के भी रुकन हैं जो पीटीआई की दरखास्त की समात कर रहा है। इस पर बात करेंगे कि अब क्या पोजीशन होगी, क्या बेंच कार्रवाई जारी रखेगा, नहीं जारी रखेगा, कानून क्या कहता है, और फिर कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है और उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी गई। इब्तदाई तौर पर जो बिल पेश किया गया था मोहसिन दावड़ साहब ने, उसमें तरमीम तजवीज़ की और उन्होंने कहा जनाब 184 सब आर्टिकल 3 के तहत यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मुकदमात की समात की हुई है माजी में भी, उन लोगों को भी, मुतासरा लोगों को अपील का हक मिलना चाहिए। ये तरमीम भी उसमें मंजूर होगी। और क्या कोई कानून मौसर में माजी हो सकता है? क्या इस पर आइन के आर्टिकल 12 का इतलाक होगा? या इनका आर्टिकल 12 है क्या? और फिर इरफान कादर साहब को तो बात नहीं करने दी गई और जो 5 रुकनी फुल बेंच केपी और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से केस की समात कर रहा है, वहाँ क्या होता रहा? मंदोखेल साहब ने कल के उनके जो रिमार्क्स थे उनकी उन्होंने वजाहत की, कन्फ्यूजन। और फिर ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि जजेस जो हैं वो बेंच में बैठे हुए जजेस आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात का जवाब देते हैं। ये वहाँ क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जो एक्ट पास होने जा रहा है, इसको कलअदम कर सकती है? कलअदम करती है तो किस बुनियाद पे, और क्या सूरत-ए-हाल बनेगी? अब क्या इसी मरहले पे इसको कलअदम किया जा सकता है सदर की मंजूरी से पहले ही? क्या इस बिल को कलअदम किया जा सकता है या माजी में कोई ऐसी मिसाल है? लेकिन इससे पहले 2 शख्सियात, सियासी शख्सियात, एक पीपल्स पार्टी की और एक मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने जजों की कुछ ऐसी तैसी की है, तो अब समझ नहीं आ रही कि किसने ज़्यादा क्लास ली है इन जजेस की या अदलिया की। अदलिया से मुराद मेरी हम ख्याल जजेस हैं, हम ख्याल जजेस जो रीराइट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उनकी बात कर रहा हूँ। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल पे बहस करते हुए कहा, वज़ीर आज़म को मुखातब किया कि जनाब हम तो ये देखते रहे कि लोग क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जब तहरीक एतमाद इन्होंने मनसूख करती थी, रद्द कर दी थी सूरी साहब ने, और फिर फौरन बाद इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी, सदर ने 1 मिनट के अंदर अंदर वो उसका नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया, मंजूरी दे दी। तो वो कहते हैं जनाब ये अदालत ने कहा, लेकिन हम चुप करके बैठे रहे। वज़ीर आज़म साहब, आपको इस पे केस करना चाहिए था, केस कायम करना चाहिए था इन लोगों पे जो इस सारे मामले में मुलव्वस थे। और फिर वो कहते हैं कि जनाब ये जो चीफ जस्टिस का क्या काम है कि फंड, डैम फंड जो है जनाब वो जमा करता फिरे और फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। उन्होंने कहा जनाब फ़िरौन की तरह बैठ जाते हैं, आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं, ये फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। ये 63A वाला जो मामला है ना, इनहराफ वाला, वो मैं बार बार कह चुका हूँ कि वो बिल्कुल गलत फैसला है। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल है, वो खुद उसके अंदर वजाहत है कि अगर कोई बंदा इनहराफ करता है पार्टी पॉलिसी के साथ तो फिर क्या होगा। इन्होंने कह दिया ना वोट ही नहीं गिना जाएगा। वो इस केस की समात भी आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ही हुई थी, यानी अगर अपील का हक मिल जाता है रूल्स के तहत तो फिर इस केस को भी, इसके खिलाफ भी अपील जो है वो हो सकती है। ये तशरीह वाला मामला है, जजेस खुद मान रहे हैं यार अपनी निजी महफिलों में कि यार वो गलत फैसला हो गया। और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ ने जो अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि जनाब जब मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आने वाला था तो गैलरी जो थी ना, गैलरी अदालत की, वहाँ साकम साहब और खोसा के, उन्होंने हल्फन ये बात की है
کہ وہاں ان کے بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میاں صاحب کو نااہل کیا گیا تو انہوں نے خوشیاں منائیں، اور بڑا اچھا فکر انہوں نے بولا ہے کہ بچوں اور بیگمات کی تفریح یعنی انٹرٹینمنٹ کے لیے فیصلے کیے ان ججوں نے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں 20 ارب جناب چاہیے، وہ کہتے ہیں 20 ارب تو چاہیے پنجاب کے لیے، یہ 3 دفعہ الیکشن کے لیے 60 ارب نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ جج کل کہہ رہے تھے نا کہ جناب تنخواہوں میں سے کاٹ لیں، اتنے جگہ پتہ نہیں کہ وہاں سے 5 کھرب پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے لے لیں، اور یہ وہ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں پاگل اور نشئی آدمی ہے عمران خان، اور یہ گڈی گڈی کا کھیل بنایا ہوا ہے اس نے۔ یہ کیا اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو الیکشن ہوتے ہیں اور یہ کے پی میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑے دنوں بعد پھر اسمبلی نہیں توڑ دیتے؟ ہر روز اسمبلی توڑ رہے ہیں، یہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑنے کی کیا ضرورت؟ وہ کہتی ہیں اس کو تو چڑیا گھر میں ہونا چاہیے اور ٹکٹ لگنے۔ ہاں ویسے ٹھیک ہے، اگر ٹکٹ لگ جائے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ سہارے ان کے اتنے فین ہیں تو وہ اگر ان کے پہنچ جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے الیکشن کے پیسے ہی نکل آئیں۔ یہ ویسے اچھی تجویز ہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ الیکشن کے پیسے نکل آئیں گے، اگر کر دیا جائے تو الیکشن کے پیسے نکل سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بندیال صاحب کو مخاطب کر کہا کہ جناب عمران خان جو ہے نا، اس نے سہولت کاروں کو ہمیشہ استعمال کیا ہے اور بعد میں پھر ان کی مٹی پلید کی ہے۔ یعنی انہوں نے وارن کیا ہے بندیال صاحب کو، بندیال صاحب نہ کرو تسی انہاں دے سہولت کار نہ بنو، خدا دا خوف کرو۔ اب آتے ہیں نا وہ 5 رکنی بینچ جو پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے جناب کے پی، اور پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں۔ وہ 30 اپریل کی تاریخ آگے کیوں کر دی، وہ 8 اکتوبر کی تاریخ کیوں دے دی، اس طرح کی باتیں قانونی مختلف پہلو ہیں اس کے، ان کو ہم آج چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم ججوں کے رویوں کو ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ ججوں کے رویے کیا نظر آ رہے ہیں۔ کیس کی سماعت کے آغاز پر ہی مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں، انہوں نے کہا کہ کل میں نے جو ریمارکس دیے تھے ان سے کوئی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میری غلطی تھی کہ میں واضح نہیں کر سکا اپنی بات۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے فیصلہ دیا تھا، کل میں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو تحریری آرڈر ہے اسے کیسے وہ انحراف کر سکتے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب یہ جو 3-4 اور 3-2 والا معاملہ ہے، یہ چیمبر کا معاملہ ہے، ججوں کا باہمی معاملہ ہے۔ تو میں نے کہا انہوں نے آج انہوں نے یہ بات کی کہ جناب میں اس بات پہ قائم ہوں کہ آرڈر آف دی کورٹ وہی ہے جو ہمارا ہے، یعنی ہم 4 ججوں کا، مسٹر جسٹس منصور علی شاہ کا، مسٹر جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا، مسٹر جسٹس اطہر اللہ کا، مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی کا، کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے جو از خود نوٹس لیا گیا تھا اعجاز الاحسن و مظاہر نقوی کی طرف سے، اس کو ہم نے مسترد کیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو کہتے ہیں جناب جب آرڈر ہی نہیں تھا صدر کا کوئی ایسا کہ صدر کے لیے، تو صدر نے کیسے وہ جاری کر دی؟ اچھا اب یہ بات کر رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ٹوکا، انہوں نے جمال خان مندوخیل سے کہا کہ چلیں آپ کی وضاحت آ گئی ہے، چلو چھڈو ہونا، تھوڑی وضاحت آ گئی تو چیمبر کی بات ہے، چیمبر میں ہی رہنے دیتے۔ اس پر جمال خان مندوخیل نے کہا نہیں جناب چیف جسٹس صاحب میں نے ابھی بات کرنی ہے، جب آرڈر نہیں تھا ریکارڈ منگوا لیں۔ وہ کہتے ہیں جب آرڈر ہی کوئی موجود نہیں ہے کہ صدر جو ہے وہ تاریخ دے گا یا گورنر کے پی تاریخ دے گا اور مشاورت ہوگی الیکشن کمیشن کے ساتھ، ایسا آرڈر ہی نہیں ہے کوئی۔ آرڈر تو یہ ہے کہ مسترد کیا جاتا ہے 4-3 سے، تو پھر انہوں نے کس اختیار کے تحت، کس فیصلے کو obey کرتے ہوئے انہوں نے یہ تاریخ دے دی ہے؟ تو اب ایک اور جو وہاں بات ہے، وہاں یہ بات ہوئی کہ جناب الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوئے عرفان قادر صاحب۔ عرفان قادر صاحب نے وہ معاملے خصوصی سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور الیکشن کمیشن نے انہیں وکیل کیا۔ تو انہیں کہا جناب آپ بیٹھے ہیں، کوئی دستاویز نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، انہوں نے کہا جناب میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے مجھے سننا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی پہلے بھی 2 وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں چلا جاتا ہوں۔ پھر عرفان قادر صاحب جو ہیں ان کا میں چلا جاتا ہوں، اوکے۔ یعنی یہاں سے بھی ان کی عرفان قادر سے وہ پتہ نہیں کیوں خوف زدہ ہیں، ان کی بات نہیں سنی انہوں نے، تو وہ پھر انہوں نے بھی کوئی زیادہ رولا شولا نہیں ڈالا۔ پھر وہاں یہ ایک سوال آیا کہ جناب یہ اگر بدنیتی کے ساتھ کیا ہو الیکشن کمیشن نے تو پھر عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے، اگر بدنیتی کا سوال ہی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ تو وہ الیکشن کمیشن وکیل نے کہا جناب یہ تو انہوں نے جو پٹیشن ہے پی ٹی آئی کی اس میں تو یہ نکتہ ہی نہیں ہے کہ جناب بدنیتی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ تاریخ جو ہے وہ آگے کی ہے، جو الیکشن شیڈول ہے پنجاب میں وہ واپس لیا ہے۔ تو اس میں پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک عجیب بات کی۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 8 اکتوبر ہی کیوں، 8 اگست
या 8 सितंबर क्यों नहीं रखी गई तारीख? वो बातें हो रही है ना सारी इधर-उधर कि जनाब उस वक़्त 8 अक्टूबर इसलिए रखी गई है कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने रिटायर हो जाना है और इनकी मौजूदगी में इलेक्शन शायद वो नहीं करवाना चाहते इसलिए। ये अब देख लें कि चीफ जस्टिस साहब जो बात कर रहे हैं बदनीति की, तो इसको वो बदनीति से महमूल कर रहे हैं कि शायद बदनीति की उनका इशारा है कि ये बदनीति है इलेक्शन कमीशन की कि मेरी रिटायरमेंट के बाद वो मामले को आगे ले जाना। बहरहाल समात जारी है और वहाँ एक और अजीबोगरीब पिछली दफ़ा भी पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फ़ारूक नाइक साहब, उन्होंने डील दिखाई और फँसाया। वो फँसाया ऐसे कि जो अज़खुद नोटिस केस था, उसमें ये मुतालबा किया जा रहा था जनाब फुल कोर्ट बना दी जाए। फिर वो 9 से 7, 7 से 5, तो फ़ारूक नाइक साहब ने कहा ठीक है जनाब आप फैसला कर दें, आप ही फैसला कर दें। तो आज फिर उन्होंने ये बात की कि जनाब ये जो 3-2 और 4-3 का एक रौला पड़ गया हुआ है, कौन सा फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, तो आप ऐसा करें कि इसमें एक फुल कोर्ट बना दें। वो मैंने आपको सारे नाम एक-एक नाम पे मैंने बताया था कि कौन क्या है, कौन हमख्याल है, किन के बारे में ख्याल है कि ये इंडिपेंडेंट जजेस। तो उन्होंने फौरी तौर पे जमाल मंदोखेल साहब ने रुकमा दिया, बल्कि बचा लिया एक तरह से कि उन्होंने कहा ना फुल कोर्ट क्यों? फुल कोर्ट क्यों बैठे? फुल कोर्ट में उन्होंने तो ये नहीं कहा ना कि अक्सरियत है हम ख्यालों की, उन्होंने वैसे ही बात की उनके फुल कोर्ट क्यों बैठे? ये 7 रुकनी बेंच था, 7 जजों का फैसला है, वो 7 जज बैठ के बताएं, वो बैठे सातों के साथ, वो बता दें कि जनाब कौन सा फैसला ठीक है, कौन सा हम किन के साथ है, 4-3 है या 2-3 है। वो कहते हैं जनाब याहिया अफरीदी साहब बैठ जाए, धर्मिल्ला साहब बैठ जाए, मंसूर अली शाह साहब बैठ जाए, मैं बैठ जाता हूँ और फिर चीफ जस्टिस साहब बैठ जाएँ, मुनीब अख्तर साहब बैठ जाएँ और मोहम्मद अली मदर साहब बैठ जाएँ, जिन्होंने भी फैसला दिया था जनाब के सदर वाला जो वाला। और कल मैंने ये कहा था कि मुझे तो अभी तक इस पे भी शक है कि सदर जो तशरीह की है इन्होंने कि ये सदर का इख्तियार नहीं, गवर्नर का ही इख्तियार है। अगर असम्बली टूटती है वो खुद तोड़े या वज़ीर आला की एडवाइस पे, एडवाइस आ गई, जब वो 48 घंटे पूरे हो गए तो यही तसव्वुर किया जाना चाहिए ना कि गवर्नर ने तोड़ दी है एडवाइस पे, यही उसका मतलब है ना। इन्होंने सदर के खाते में कैसे डाल दी, ये भी बदनीति थी। बहरहाल वहाँ रौला शौला पड़ा हुआ है। अब एक जजमेंट आ गई है जनाब मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ी साहब, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद। शाहद वहीद साहब के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जनाब ये जूनियर जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, इनको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है और ये वही जज हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशा खाने वाले जो केस था गड्डियों वाला, उसकी समाअत की थी और इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि हो सकता है इमरान खान ने वो गड्डियाँ बेच के वो पैसे जो हैं वो किसी रफाही काम पे लगा दिए हों। अब केस ये था कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ी साहब उस बेंच के सरबराह थे जिसमें ये जो हाफ़िज़ कुरान बच्चे बच्चियाँ हैं, इनको 20 इज़ाफ़ी नंबर दिए जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला वगैरह के लिए। तो उन्होंने इस पे अज़खुद नोटिस लिया था काजी फायज़ी साहब ने कि क्या ये नंबर मिलने चाहिए या नहीं नंबर मिलने चाहिए। ये 2022 की बात है। ये अज़खुद नोटिस केस नंबर 4 है जिसकी उसके लिए उन्होंने 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस साहब ने एक बना दिया जिसमें काजी फायज़ी साहब थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और शाहद वहीद खान साहब। और फिर वो बेंच ने फैसला दिया कि जनाब ये जो अज़खुद नोटिस केस है ये तो रूल्स जो कहीं सुओ मोटो का के तहत बेंच बनाने का और स्पेशल बेंच जो बनाए जाते हैं अज़खुद नोटिस केस में, जब 184 सब आर्टिकल 3 ओरिजिनल डिसिशनरी दरखास्तें होती हैं, उसके जो बेंच है वो स्पेशल बेंच क्यों बनाए जाते हैं? ये मामूल के मुताबिक जो रोस्टर जारी होता है उन्हीं में लग जाए। ये स्पेशल बेंच का कहाँ इख्तियार है? वो कहते हैं कि 191 के तहत जो रूल्स बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें तो ये चीज़ है ही नहीं कि स्पेशल बेंच बनेगा। अब 3 बेंचों से एक-एक बंदा उठाया है और ये बेंच बना दी है, तो उन्होंने कहा जनाब ये पहले रूल्स बनने चाहिए। और पहले भी जो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है, वो 3-2 और 3-4 वाला जो मामला है, उसमें उन्होंने भी कहा था वन मैन शो है जनाब, ये तो उनके पास इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए, उनके पास बल्कि हैं ही नहीं, ये इन्होंने कहा है काज़ी साहब ने तो। तो फिर उन्होंने कहा जनाब ये एक तो ये जो केस हम सुन रहे हैं, इसको हम रूल्स बनने तक मौखर कर रहे हैं और बाकी फिर उन्होंने हुक्म जारी किया है कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो भी मुकदमात हैं, उनकी समाअत जो है वो रोक दी जाए रूल्स बनने तक। और ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सब पे लाज़िम है कि उसकी पाबंदी की जाए। और अब जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो 5 रुकनी बेंच का भी हिस्सा हैं
جو الیکشن والے کیس کی جو ہے سماعت کر رہے ہیں، کیا آج وہ اصرار کریں گے اس بات پہ، زور دیں گے بینچ کے اندر بیٹھ کے کہ جناب آپ اس کیس کی سماعت روک دیں؟ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ روک دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جمال خان منتقل صاحب میں بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، پھر بھی یہ 3-2 کا معاملہ بن جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے ایسے موجود ہیں جس میں انہوں نے اپنے برادر ججوں سے یا دوسرے بینچ کے فیصلوں سے اختلاف کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے جو اس طرح کا عدالتی نظیر نہیں ہے، یہ ایک عدالتی آرڈر ہے، حکم ہے، جس کو اصولی طور پہ تو مانا جانا چاہیے۔ اور پھر اگر اس پہ نظر ثانی کرنی ہے تو جو انہوں نے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں کہ نظر ثانی اگر کرتے ہیں تو نظر ثانی کے لیے کون آگے آتا ہے، از خود نوٹس کے تحت نظر ثانی ہوتی ہے تو وہ اسی بینچ میں جائے گا جس بینچ میں پہلے تھا یہ کیس لگا ہوا۔ تو یہ تو اپنے رولز ان کے بنائے ہوئے نا۔ اب آئین کا آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ تمام انتظامیہ اور جو عدالتیں ہیں ملک کی وہ سپریم کورٹ کی معاونت کی پابند ہیں۔ تو یہ توہین عدالت کی درخواست دائر ہوتی ہے سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدالت میں، یہی ہوتی ہے نا کہ جناب فلاں ایک فیصلہ آیا تھا تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا ہے 2-1 سے، تو یہ بھی ایک فیصلہ ہے، جب تک وہ فیصلہ فیلڈ میں ہے تب تک تو اس پہ پھر عمل ہونا چاہیے، عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیا راستہ نکالتے ہیں، وہاں کیا پڈا پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بہرحال معاملہ تو بہت گمبھیر ہو گیا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت وہ کہتے ہیں اب رولز وغیرہ بنانے کی وہ رہنمائی کر رہے ہیں قانون، تو وہ جناب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سپریم کورٹ کو جو اختیار ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دے۔ سپریم کورٹ اسی صورت میں سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے، اس کو کالعدم کر سکتی ہے جب سپریم کورٹ کے اختیارات کم کیے جا رہے ہوں۔ اس قانون کے تحت کون سا اختیار کم ہوا ہے سپریم کورٹ کا جناب؟ سپریم کورٹ سے مراد کیا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 176 کے تحت سپریم کورٹ سے مراد ہے چیف جسٹس اور ججز۔ تو یہ پوری سپریم کورٹ جو ہے اس کا تو کوئی اختیار کم نہیں ہوا، بس یہ ہے کہ چیف جسٹس کا اختیار جو بیلگام تو نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ اختیار جو 3 جج استعمال کریں گے، چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز جو ہیں وہ۔ دوسرا یہ کہ جناب جو اپیل کا اختیار دیا جا رہا ہے آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، اوریجنل جیورسڈکشن والے جو کیس ہیں، سو موٹو بھی اس میں آ جاتا ہے، ان میں متاثرہ لوگوں کو یا فری کین کو اپیل کا حق دیا جائے۔ تو یہ پہلے تو یہ تھا کہ اپیل کا حق، یعنی وہ اس سے یہ لگ رہا تھا کہ جناب آگے مستقبل میں اس کا اطلاق ہوگا، لیکن محسن داوڑ صاحب نے اس میں ترمیم کی کہ جناب جتنے بھی کیس ہیں ماضی سے بھی اگر ہیں کوئی تو ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ جب یہ قانون بن جائے، گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے تو پھر 30 دن کے اندر اندر وہ بھی اپیلیں فائل کر سکتے ہیں اس کیس میں۔ نظر ثانی اگر بیچے ہو بھی چکی ہے تو چھوڑ دیں اس کو۔ تو یہ انہوں نے منظوری دے دی، پہلے بلاول صاحب نے کہا اس کو بعد میں چھوڑ دے دیں، لیکن جب بحث ہوئی، باقاعدہ بحث مباحثے کے بعد یہ قانون ہے شکوار اس قانون کی جو ہے نا مجوزہ قانون کی شکوار منظوری دی ہے انہوں نے۔ ایسے نہیں کہ جناب بندہ تو ایک دن میں 134 قانون پاس کر لیے جیسے انہوں نے مشترکہ اجلاس سے کروائے تھے پی ٹی آئی والوں نے، تو وہ جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ اب اس سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی وغیرہ چور دروازے سے آنے کی کوشش یہ وہ، تو بھائی اس میں صرف نواز شریف تھوڑا ہے، وہ نواز شریف کے خلاف بھی 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت درخواست تھی شیخ رشید کی اور عمران خان کی، جس کے تحت انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اب یہ قانون بن جاتا ہے تو انہیں بھی اپیل کا حق مل جائے گا۔ جہانگیر ترین کو بھی اسی قانون کے تحت نااہل کیا گیا تھا، ان کو بھی اپیل کا حق مل جائے گا۔ اور پھر آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح جو ہے وہ بھی 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت ہی کارروائی کی تھی۔ اور پھر پی ٹی آئی والوں کو تو سمجھ ہونی چاہیے کہ جناب جو ان کا کیس تھا، جو سو موٹو لیا تھا انہوں نے، جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ مسترد کر دی تھی سوری صاحب نے، قاسم سوری صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، اور پھر وزیر اعظم نے، عمران خان نے فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کر دی 3 منٹ کے اندر اندر ساری کارروائی، اور 7ویں منٹ میں نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا جناب اسمبلی تحلیل کر دی گئی، اور سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا، وہ بھی 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت لیا تھا نا۔ اس میں آپ فریق تھے، وہاں آپ جائیں سپریم کورٹ میں آپ بھی اپیل دائر کر دیں۔ عجیب ایسے مذاق ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے پوچھا لوگوں نے کہ جب آئین کا آرٹیکل ہے 12، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون موثر ماضی نہیں ہو سکتا۔ اس کو پڑھ لیں ذرا دوبارہ، جو آرٹیکل 12 ہے وہ یہ کہتا ہے کوئی سزا دینے والا قانون یا کوئی جرم، کسی اقدام کو جرم قرار دینے والا جو قانون ہے اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔
یہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو اور قانون ہے نا، یہ تو وہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جناب اپیل کا حق کیوں دیا، اپیل کا حق نہیں ہو سکتا، 188 کے تحت جناب وہ نظر ثانی کا وہ نظر ثانی کا اختیار بڑا محدود سا اختیار ہے، یہ خود سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے۔ آرمی ایکٹ والا جو کیس تھا نا، جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا، پھر سپریم کورٹ میں گیا تھا کہ آرمی ایکٹ کہتے ہیں لوگوں کو سائنس نہیں دیتے جی، کورٹ مارشل وغیرہ ہو جاتا ہے اور کسی کے خلاف انضباطی کارروائی ہو جاتی ہے، کسی کو گھر بھیج دیا ہے، اس طرح کا آرمی ایکٹ، اس میں اپیل کا حق نہیں ہے۔ تو وفاقی شرعی عدالت نے کہا تھا کہ جناب یہ اسلامی تعلیمات اور احکامات کے منافی ہے کہ اپیل کا حق ہی نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا اسی کیس میں کہ جناب اپیل کا حق دینا ضروری ہے۔ اپیل کا حق نہ دینا نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ غیر اسلامی بھی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اپیل کا حق کیوں دینا ہے؟ اب اگر نواز شریف اپیل کرتا ہے ویسے تو انٹرا کورٹ اپیل ہوگی نا یہ، تو اس میں وہ جج تو نہیں بیٹھیں گے جنہوں نے پہلے سزا دی، نظر ثانی میں تو وہی جج بیٹھتے ہیں۔ اپیل میں نیا بینچ بنے گا اور اس بینچ میں، اس 5 رکنی بینچ میں سے ایک ہی ہیرا بچا ہے، اعجاز الحسن، اور وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ اور یہ پہلے 5 رکنی بینچ تھا جس نے سزا سنائی تھی، اب وہ میں بھی 7 رکنی بینچ بنے، اس سے بڑا بینچ بنے گا نا پہلے والا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس کے پر تو گئے کٹ، کیا وہ اس قانون کو کالعدم کر سکیں گے؟ قانون نافذ اگر ہو جاتا ہے، اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، جب قانون نافذ ہو جائے پھر تو ان کا جو اختیار ہے وہ خود ختم ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہ اپنے طور پہ سو موٹو لے لیں، پھر اسی قانون کے تحت انہیں 3 رکنی کمیٹی جو ہے اس میں یہ معاملہ رکھنا پڑے گا، خود اس کے ہیڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز یعنی قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود صاحب بیٹھ کے یہ دیکھیں گے کہ اس پہ از خود بن سکتا ہے یا 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت کوئی درخواست آتی ہے، تب بھی یہی کمیٹی بیٹھ کے دیکھے گی۔ لیکن ایک مثال اس ملک میں ایسی بھی موجود ہے کہ قانون بننے سے پہلے ہی بل کو کالعدم کر دیا گیا، یہ ہے حسبہ بل والا کیس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب MMA کی حکومت بنی ہے مشرف کے دور میں، خیبر پختونخوا میں اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک حسبہ بل پیش کیا تھا صوبائی اسمبلی میں اور شریعت نافذ کرنے کے لیے۔ اب گورنر نے اس کی منظوری دینی تھی، اگر گورنر منظوری دیتا تو تب وہ قانون بننا تھا، اور جو سپریم کورٹ ہے یا عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ، وہ اسی صورت میں کسی چیز کا جائزہ لے سکتی ہے، کسی قانون کا، کہ وہ آئین سے متصادم ہے جب وہ قانون مارز وجود میں آ چکا ہو۔ یہ حسبہ بل جو ہے یہ اگرچہ صوبائی اسمبلی سے منظور ہو گیا تھا، ابھی یہ قانون نہیں بنا تھا، حسبہ ایکٹ نہیں بنا تھا، تو اس کو جناب سپریم کورٹ میں لے گئے مشرف صاحب اور انہوں نے جناب اس کو کالعدم کر دیا۔ بھائی پہلے دیکھتے لیتے بھی، قانون تو بن لینے دیتے اس کو، قانون بننے کے بعد دیکھتے جناب یہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ اگر چاہیں تو اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی اس طرح کا کوئی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا جناب تکاشائی کرنی چاہن تو جو مرضی کر دے رہے ہیں، یعنی کہ قانون بننے سے پہلے ہی، کیونکہ قانون بن گیا تو نافذ ہو جائے گا ان کے اوپر، اس سے پہلے ہی یہ اس کو کالعدم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم خیال بینچ کو بیٹھ کے 5 7 10 جج، اب یہ بھی ہو سکتا ہے سینٹ سے آج منظور ہو جائے اور وہ صدر کے پاس جائے، صدر نے ظاہر ہے وہ 14 15 دن کے لیے روک سکتا ہے نا، اس کو واپس بھیج سکتا ہے کہ جناب مشترکہ اجلاس میں اس کا جائزہ لی جائے، دوبارہ دیکھو اس کو۔ تو اسی دوران کوئی پٹیشن چلے جائے سپریم کورٹ میں کہ جناب صدر کو روکا جائے کہ اس پہ دستخط نہ کریں، اور وہاں اس کا جائزہ لینا شروع کر دیں۔ یہ تکاشائی والی بات ہے، لیکن قانون اور آئین کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر یہ رولز جو ہیں وہ غیر آئینی نہیں ہیں، آئین سے متصادم نہیں ہے، نہ اس سے اختیارات کم ہوتے ہیں، بلکہ وہ جو اپیل کا حق دیا ہے وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو اسلامی، وہ شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اپیل کا حق نہ دینا جو ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ ابھی تھوڑے دن جو ہیں یہ رولا شولا رہنا ہے، پرزوں نے اپنی اپنی جگہ بنانی ہے، پھر مشین نے سموتھلی چلنا ہے نا۔ تو اسی طرح سسٹم ہے ریاست کا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو پر امید ہوں، آپ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔